جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں دیکھو اب رمضان دوبارہ 1 سال بعد آئے گا, ہم میں سے کون زندہ رہتا ہے کون نہیں رہتا, تو تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں اللہ سے توبہ کر لیں. مرد داڑیاں بڑھا لیں, مرد پہ داڑھی اچھی لگتی ہے, اللہ کے نبی کا حکم ہے بھائی, یہ مولویوں کا حکم نہیں ہے. اعف اللحا وقص الشوارب, نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ. اور عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. جی عید کی نماز 7:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. عورت کو اللہ نے پردے کا حکم دیا. کوئی خاتون اگر بیٹھی ہوئی بیان سن رہی ہے, ویسے تو بارش اتنی ہوئی ہے کہ چھاٹ ہو گئی ہے لیکن ریکارڈنگ تو سنتے ہیں نا, عورت کے لیے سب سے بڑا جرم نماز چھوڑنے کے بعد بے پردگی ہے. آج کل خواتین سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر پردے کے لیے تیار نہیں. کہتی ہیں اللہ نے ہمیں حسن دیا نمائش کے لیے, نا نمائش کے لیے نہیں ہے یہ. اور پردہ جو شرعی پردہ ہے, پردے میں کزن سے بھی پردہ فرض ہے. ہم ہندو تھوڑی ہیں, ہم کرسچن تھوڑی ہیں, ہم مسلم ہیں بھائی. کرسچینٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جو کزن ہے وہ بھی بہن ہے, سگی بہن کی طرح ہوتی ہے, اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا. اسلام میں ایسا ہے کزن سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے, بلکہ زیادہ فضیلت ہے. تو جب اس سے نکاح جائز ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے کزن سے بولو نا پردہ. اسلام دین فطرت ہے, اس کو پتا ہے کہ سگی بہن میں اور چچا زاد میں فرق ہوتا ہے. باقی اس سے سلوک بہنوں والا کرو, یہ رشتہ ہے نا, خونی رشتہ ہے, سلوک اچھا کرو بہنوں والا, خش کرو. لیکن جو معاملات ہیں نظر کی حفاظت اور بے تکلف نہ ہونا, یہ نامحرم ہے. تو نامحرم ہی رہتی ہے, وہ محرم نہیں ہو جاتا. تو آپ کی کزنیں اگر آپ سے فری ہو رہی ہیں, اتنی بےغیرتی بےہودگی پھیلتی چلی آ رہی ہے, کزنیں فری ہو رہی ہیں, تھوڑا ریزرو ہو جاؤ. میں نہیں کہہ رہا کو رکھ کے ٹماٹر لگا دو اور یہ کر دو, یہ الٹی حرکتیں. پردہ اس پہ فرض ہے, آپ پہ فرض نہیں ہے, لیکن آپ پہ یہ فرض ہے کہ وہ اگر آپ سے فری ہو رہی ہے تو آپ اس سے بے تکلف بولو مت. اسی طرح بھابھی بھی نامحرم ہے وہ, یا تو ہندو بن جاؤ, سیدھے ایک طرف ہو جاؤ نا, بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو, یہ منافقت کیوں کر رہے ہو بھائی. دفن مسلمانوں کے قبرستان میں ہونا ہے, نکاح مسلمانوں کے طریقے پہ پڑھانا ہے, مرنے کے بعد جنازہ بھی مسلمانوں والا تاکہ دعا ہو ہمارے لیے, غسل بھی مسلمانوں والا, کفن بھی مسلمانوں والا, اور کرتوت ہندوؤں والے. پیڑے کھانے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں کہ جو پروٹوکول ہے. دیکھو ہندو تو جلا دیتے ہیں, یا وصیت کرو میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دیا جائے, لکڑیاں رکھو جلاؤ, اس پہ آگ لگاؤ پیٹرول چھڑک کے, اور پیٹرول مہنگا ہو گیا تو پہلے سے رکھ کے چلے جاؤ, خرچہ نہ ہو. وصیت کرو میں مروں گا, تو چونکہ ہمارے یہاں بھابھیوں سے پردہ نہیں ہے, ہمارے یہاں سالیوں سے پردہ نہیں ہے, ہندوؤں میں بھی نہیں ہوتا, تو اس لیے ہم جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے سارے پروٹوکول کون سے دیے جائیں, ہندوؤں والے. جلا دی, کتنا وحشتناک منظر ہوتا ہے جب جلایا جا رہا ہوتا ہے. کچھ پارسیوں والے کام کر رہے ہیں, کچھ پارسی وہ گدھوں کو کھلا دیتے ہیں. ہم تو اسلام سے پروٹوکول لے رہے ہیں. ایک انگریز عورت مسلمان ہوئی امریکہ میں, بڈھی عورت, بوڑھی, اس نے جب ایک میت دیکھی نا مسلمانوں کی, تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی دادی کو نہلا رہے ہیں, غسل دے رہے ہیں, کفن دے رہے ہیں, نماز جنازہ عزت کے ساتھ لے جا کے دائیں کروٹ قبلے کی طرف دفن, پھر اس کے بعد دعائیں. وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی بھائی تم لوگ تو بڑا پروٹوکول دے رہے ہو, مرنے کے بعد اتنی عزت دے رہے ہو, ہمیں تو زندگی میں نہیں ملتی. بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں, جتنی بڈھی عورتیں بیچاریوں کے جمشید جتنے بال ہوتے ہیں اتنے عورتوں والے بال ہی نہیں ہوتے. کیوں؟ کوئی بنانے والا نہیں ہے, بڑے بال نہیں رکھتی وہ. تو اتنی حیران ہوئی تم لوگ اتنا عزت دیتے ہو اپنے مرحوموں کو. تو اس پہ اس نے اسلام قبول کیا کہ چلو مرنے کے بعد تو عزت مل جائے گی نا. اب اسلام یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہے یا نہیں ہے. جو بھی مسلمان میت ہو, چاہے ہم اس کو جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں, تو شریعت میں ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو غسل اور کفن دیں اور پراپر جنازہ پڑھیں. تو میرے بھائی یہ پروٹوکول ہم اسلام سے لے رہے ہیں, اور فالو کس کلچر کو کر رہے ہیں, کوئی ہندو کو, کوئی کرسچن کو, کوئی سکھوں کو. یہ کیا بات ہے یار, ان کو اپنے مذہب پہ چلنے دو. تمہارے پاس تو ایک خوبصورت مذہب ہے, اس مذہب میں پردہ ہے, تو بھابھی کس سے پردہ کرے, بولو دیور اور جیٹھ سے پردہ کرے. گھر میں کوئی مشکل نہیں ہے, ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ابھی تک پردہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدمت میں بھی ہوں گی, پردہ بھی ہوگا. ہم 4 بھائی اکٹھے رہتے تھے, اور ہم سب کے گھر والے ساتھ, تو ہمیں نہیں یاد پڑتا ہماری کوئی بھابھی کبھی ہمارے سامنے آئی ہو نا. حالانکہ ہماری کزنیں بھی ہیں, بس چہرے پہ تھوڑا سا پردہ ڈالا, افطاری بھی رکھ دی, پکوڑے رکھ دیے, چائے رکھ دی, کھانا رکھ دیا, اور ہم تھوڑا سا نظر جھکا لی ہم نے, بس کام سارے ہو رہے ہیں گھر میں. یہ نہیں کہ گھر میں برقع پہن کے ہاتھوں میں گلوز پہن کے بیٹھ جائیں, یہ کمرے میں کنڈی لگا کے بس بند. یہ نہیں ہے, گھر کے سارے کام ہو لیکن پردے کے ساتھ ہو. آپ بے تکلف نہ ہو بیٹھ کے ہاں ہی وہاں لگانے کا, اس کے لیے اپنی بیوی ہے, خیریت پوچھ سکتے ہو آپ, آپ کے گھر کا فرد ہے. کوئی کام ہو, کوئی ہاسپٹل لے جانا ہو, گاڑی میں لے جاؤ, بائک پہ نہیں بٹھا کے لے جاؤ اپنے ساتھ, وہ ٹھیک نہیں ہے. محرم سے بہرحال آپ کو ڈسٹینس رکھنا ضروری ہے. گاڑی میں لے جا سکتے ہو آپ, تو یہ ساری خدمتیں کرو. پردے کا مطلب یہ نہیں کہ کام کاج سے ہاتھ دھو لیے, ایک دوسرے کو پوچھنا نہیں ہے, تو سب کی دعوتیں کرو, سب کو پوچھو, لیکن فرق رہے کہ محرم اور نامحرم کا. غیر مسلموں میں محرم نامحرم کا فرق ختم. یہ قرآن نے فرق بیان کیا ہے, یہ فرق ہمیں رکھنا پڑے گا. اور جو آدمی نامحرموں سے نظروں کی حفاظت کرتا ہے, غیر عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتا, دنیا کی ایک نعمت تو اللہ اس کو عطا ایڈوانس میں دے دیتے ہیں کہ اس کے دل میں اپنی بیوی کی رغبت بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں. اسے اپنی بیوی سے سارے جذبات اس کے پھر کس کے لیے ہوتے ہیں, بیوی کے لیے. اور جو منہ مارتا رہتا ہے اس کو بیوی بالکل ہی اچھی لگتی, تو اس کی زندگی کا تو سکون یہیں سے برباد ہو گیا نا. کیا پتہ نہیں کیا لا کے رکھا ہوا ہے. ادھر پھلجڑی تھی ایک, وہاں آفس میں دیکھو کیسی خوبصورت سی پھلجڑی, ایک وہ تھی اس دن جو فون آیا تھا ایسا ہیلو نکالا تھا. تو بس جب یہی ٹھڑک ہوگی تو اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا, برباد ہوگا گھر. تو اس لیے میرے بھائی اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے, اور بے حیائی کا سبب بننے والی عورت ہے. مرد تو بعد میں متاثر ہوتا ہے نا, پہلے دعوت کون دیتی ہے. آج کل عورتوں نے ایک جملہ رکھا ہوا ہے, ہم جو مرضی پہنے, مرد کو چاہیے اپنی نظر کی حفاظت کرے. یہ بیکار کی ہے, اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا مطمئن کرنے کا ایک نعرہ ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے کہ یہ
اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے. جب کوئی عورت ادھورے کپڑوں میں ہوگی تو کیا مردوں کا دل نہیں مائل ہوگا اس کی طرف؟ اس میں کہنا کہ مرد جو ہے مرد بھی حفاظت کریں, اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن گناہ کا جو ذریعہ بن رہا ہے وہ بھی برابر کا گناہگار ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی چرس یا ہیروئن کا ٹک جا رہا ہو, حکومت نے چھوڑ دیا کہ کوئی بات نہیں, اس کو پکڑا, اس نے کہا کہ بھائی میں تو بانٹ رہا ہوں, لوگوں کو چاہیے کہ خود اپنی حفاظت کریں, نہ خریدیں مجھ سے. میں کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ چرس لو, بھائی میں تو جاتا ہوں وہاں ٹھیکا لگا کے بیٹھ جاتا ہوں ہیروئن کی پڑیا کا, تو کسی کو میں نے نہ ترغیب دی نہ بولا, خود آ کے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. حکومت مان لے گی یہ عذر؟ حکومت بولے گی تم گناہ کا ذریعہ کیوں بن رہے ہو؟ تو عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو باقاعدہ ترغیب دے رہی ہو کہ مجھے دیکھو, مجھ سے دوستیاں لگاؤ, لیکن جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور حرام لذت حاصل کر رہے ہیں وہ دیکھ اس کو اس کے ادھورے کپڑوں کی وجہ سے رہے ہیں. لا تعاونوا علی الاسم والعدوان, قرآن کہتا ہے گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو.